کسی پر اس کے روپے آتے ہیں تو فقیر سے کہہ دیا اس سے وصول کرے، اور نیت زکوٰۃ کی کے بعد قبضہ ادا ہو گئی۔ فقیر پر قرض ہے، اس قرض کو اپنے مال کی زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہے، تو یعنی یہ چاہتا ہے کہ معاف کر دے، وہ میرے مال کی زکوٰۃ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے زکوٰۃ کا مال دے اور اپنے آتے ہوئے میں لے لے۔ اگر وہ دینے سے انکار کرے تو ہاتھ پکڑ کر چھین سکتا ہے۔ یوں بھی نہ ملے تو قاضی کے پاس مقدمہ پیش کرے کہ اس کے پاس ہے اور میرا نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا روپیہ مردے کو تجہیز و تکفین یا مسجد کی تعمیر میں نہیں صرف کر سکتے۔ تملیک فقیر نہیں پائی گئی۔ ان امور میں صرف کرنا چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دے اور وہ فقیر ان چیزوں پہ صرف کرے تو ثواب دونوں کو ہوگا، بلکہ حدیث میں آتا اگر 100 ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسے ہی ثواب ملیں گا جیسے دینے والے کے لیے، اور اس کی اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ زکوٰۃ اعلانیہ اور ظاہری طور پر افضل ہے، اور نفل صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ میں اعلان اس وجہ سے ہے کہ چھپا کر دینے میں لوگوں کو تہمت اور بدگمانی کا موقع ملے گا، نیز اعلان اوروں کے لیے باعث ترغیب ہے کہ اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی دیں گے، مگر یہ ضروری ہے کہ ریا نہ آنا پائے، ثواب جاتا رہے گا، بلکہ گناہ اور استحقاق عذاب ہے۔ زکوٰۃ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دے، بلکہ صرف نیت زکوٰۃ کافی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہبہ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکوٰۃ کی تو ادا ہو گئی۔ یوں ہی نذر یا ہدیہ یا پان کھانے یا بچوں کے مٹھائی کھانے یا عیدی کے نام سے دے دی تو ادا ہو گئی۔ بعض محتاج ضرورت مند زکوٰۃ کا روپیہ نہیں لینا چاہتے، انہیں زکوٰۃ کہہ کر دیا جائے گا تو نہیں لیں گے، تو لہٰذا زکوٰۃ کا لفظ نہ کہے۔